اس میں ہم جو آج بات کریں گے وہ میں صرف یہ ہے کہ اس حملے کے بعد ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا پر جو ایک نئی بحث چھڑ گئی، تو اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے، اور جائزہ اس طرح سے لیں گے کہ میں جو کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے ان کے کچھ تبصرے اور پوسٹس وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور یہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمارے ہاں جو تقسیم ہے رائے میں اور خیالات میں وہ کس حد تک ہے، اور اس کے اندر جو جس چیز کا مشاہدہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے سے مختلف انداز سے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ اس لحاظ سے اچھی بات ہے کہ کسی بھی سوسائٹی اور معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی مسئلے پر سب لوگ ایک طرح سے سوچیں، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ تصویر کا پھر دوسرا رخ سامنے نہیں آتا۔ تو اس میں ہمیں نظر آئے گا کہ کوئی مسلک کی تعصب، کوئی مذہبی تعصب، کوئی عقیدے کا تعصب، کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی محبت اور نفرت میں، یعنی اس پہ یہ چیزیں غالب نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ غنیمت کی بات ہے اور اچھی بات ہے کہ لوگ مجھ سے مختلف سوچتے ہیں یا ہم لوگوں سے مختلف سوچتے ہیں، یعنی مجھ سے مراد ہم میں سے ہر ایک، تو ہمیں دوسرے کی سوچ اور رائے کا بالکل احترام کرنا چاہیے، اور اگر اس کی رائے زمینی حقائق کے بالکل خلاف ہے تو اس کا بالکل رد پیش کرنا چاہیے، لیکن اس رد میں اس شخص کی رائے کا بھی احترام اور اس کو اپنی رائے دینے کی آزادی کا جو انسانی حق ہے اس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔ تو اب جو ہوا، جو کچھ گزشتہ کل آپ نے دیکھا، اور جب یہ خبر شروع ہوئی کہ ایران نے اپنے ڈرونز بھیج دیے ہیں، تو ہم نے کسی جگہ اس کو دیکھا کسی گروپ میں، تو اس کے فوراً بعد ہم نے پھر الجزیرہ اور عراق کے ایک دو چینلز اور پھر اردن کا ایک عربی چینل اور باقی کچھ چینلز دیکھنے کی کوشش کی، اور جگہ جگہ ہم اس کے اوپر سیر کرتے رہے، تو یعنی ابتدا سے لے کر یوں سمجھ لیجئے یہ کہانی ختم ہونے تک وہ چیز نظر میں رہی۔ پھر اس کے بعد اگلے دن جب صبح ہوئی تو ظاہر سی بات ہے لوگ اٹھے، لوگوں نے دیکھا اچھا بھائی رات کو یہ ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر لوگوں کی جو آرا ہے وہ بہت دلچسپ بھی تھی اور لوگوں کے تبصرے بھی۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں جو بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اس وقت ہم جس عہد میں رہتے ہیں یہ قومی ریاستوں کا عہد ہے، یعنی یہاں پر لکیر اور سرحد کی بنیاد پر ممالک بنے ہوئے ہیں، اور اسی کو پھر قوم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے غالباً کہ ہر ملک اور ہر ریاست جو ہے وہ سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی برائی ہونی چاہیے میرے خیال سے۔ تو ایک تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھئی ایران ایک آزاد قومی ریاست ہے، اسرائیل ایک آزاد قومی ریاست ہے، پاکستان ایک آزاد قومی ریاست ہے، تو یہ آزاد قومی ریاستیں ہیں، تو یہ اپنا نقطہ نظر، اپنا عقیدہ، اپنی آئیڈیالوجی کو بھی ان کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریاست اور قوم اور ملک کا جو مفاد ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسرا، جب اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوا ابھی یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، تو اس واقعے کے اوپر جب ہم اپنا تبصرہ دیں گے تو اس میں پھر یہ دیکھنا ہوگا نا کہ آپ کون سا معیار ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ تبصرہ دیتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے وہ آپ کا معیار کوئی شخص ہو، کیونکہ اس شخص نے فیصلہ کیا ہے تو یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، تو شخصیت پرستی اس سے ہو جائے گی۔ پھر یا آپ یہ کہہ سکتے نہیں، ریاست جو بھی کوئی ریاست ہے، ریاست کوئی فیصلہ کرے تو وہ ریاست کا فیصلہ درست ہوتا ہے یا اس کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ایسے معاملات میں غلط اور صحیح، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کا جو معیار ہے وہ لکیر ہے، یعنی وہ سرحد ہے، جس لکیر کے اندر وہ ریاست موجود ہے آپ نے اس کو معیار بنا لیا، تو ایک یہ معیار ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کا اپنا کوئی ذاتی مفاد یا کوئی نقصان ہے جس کو آپ نے معیار بنا لیا، ٹھیک ہے، کہ بھئی اگر اس ملک نے یہ کیا تو اس پہ میرا یہ فائدہ ہے تو اس لیے میں اس کی حمایت کروں گا، یا اس سے میرا یہ نقصان ہے تو اس لیے میں اس کی حمایت نہیں کروں گا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا جو ہم اپنی زندگی کے لیے انسان جو خیر و شر کے معیار رکھتا ہے، ورلڈ ویو جو بناتا ہے وہ اس کا معیار ہوتا ہے، تو اس کے اندر دو تین معیارات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مثال کے طور پر اگر آپ دین کو، مذہب کو،
دھرم کو، ریلیجن کو آپ مانتے ہیں تو آپ کے لیے وہ معیار حق ہوگا. یعنی اب اس میں پھر بحث ہے اور اختلاف ہوگا کہ اس مذہب کا کون سا فہم، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کے لیے نفس مذہب جو ہے وہ معیار حق ہے. یعنی آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی رائے دیتے تو آپ کہتے ہیں میرا یہ مذہب ہے، اس مذہب کی ان اصول کی روشنی میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، مذہب کی ان تعلیمات کی بنیاد پر میں اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں. دوسرا جو معیار آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ عقل، یعنی فلسفے میں جس کو ہم عقل کی بات کرتے ہیں، محض عقل کا معیار ہونا، اس سے مذہب پھر نہیں ہے. تو اس میں پھر آپ اپنے عقلی جو معیارات ہے موجود ان کو پیش نظر رکھ کر آپ اپنا ورلڈ ویو کو تشکیل دیتے ہیں اور غلط اور صحیح کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں یا اس پہ تبصرہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ سائنس. اب سائنس جو ہے وہ ہم یہاں پر اس کو غلط اور صحیح، خیر و شر کا معیار یا ورلڈ ویو بنانے کے لیے جو معیار بنانے کی بات کر رہے ہیں وہ ہے سائنسٹزم، یعنی سائنسیت. یعنی سائنس کو آپ بطور عقیدہ، بطور مذہب، بطور معیار جب آپ مانیں، جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس چیز کو لیتے ہیں، کچھ لوگ بشعوری طور پر، بہت سے لوگ شعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی غلط اور صحیح ان سب چیزوں کا معیار ہم سائنس کو بنائیں گے. اس سے پھر وہ سائنس جو ہے وہ اپنا اصل میدان سے نکل کر وہ مذہب یا فلسفے کے میدان میں آتا ہے کہ یعنی معیارات طے ہونا. تو یہ ایک تو یہ چیز ہے. تو اب جو کچھ ابھی ہوا تو اس سے بھی آپ ہمیشہ ہر شخص نے اپنا کوئی معیار رکھا ہوگا جس معیار کے مطابق اس کے اوپر پرکھ کی ہوگی. لیکن جب آپ عقل کو یا مذہب کو یا سائنس وغیرہ کو اپنے لیے معیار بناتے ہیں تو پھر اس وقت شخصیت پیچھے چلی جاتی ہے، ریاست پیچھے چلی جاتی ہے، ذاتی فائدہ نقصان یہ سب پیچھے چلا جاتا ہے. یعنی وہ جو قرآن نے بھی ایک آیت ہے کہ گواہی دو ولو علی انفسکم، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ہوتا ہے معیار بنانا. ٹھیک ہے. مذہب کو یا عقل کو یا سائنس کو پھر اس میں آپ اس معیار کے مطابق پرکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریاست جس کو آپ اس دنیا پہ مٹانے کے لیے آپ کی بڑی خواہش ہو کہ وہ ریاست ہی اس کا وجود مٹ جائے یہاں سے، تو اس پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے آپ اس معیار کو سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی میرا جو مذہب ہے، جو میرا دھرم ہے، اس کے مطابق یہ ہے. مثال کے طور پر ظلم ہے، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. اب ظلم کی تشریح میں اس کی اطلاق میں اختلاف ہو سکتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظلم نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں کہوں یہ ظلم ہے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم ہے اور وہ ظلم مثال آپ اسرائیل کے بہت جانی دشمن ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس وجہ ہستی سے مٹ جائے، لیکن اگر معیار حق آپ نے مذہب کو بنایا ہوا ہے، عقل کو یا سائنس کو، تو کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس کے اندر اسرائیل مظلوم ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے لگے آپ کو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، تو آپ کو پھر بالکل آواز اس پر بلند کرنی ہوگی، چاہے آپ اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی خواہش مند اور در پہ ہے. اسی طرح ایران کو لے لے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو لوگ محض جہالت اور تعصب یا مسلکی اس کو بنا کے، ہم ابھی تھوڑی سی بات کریں گے اس پر، تو ان کے لیے بہت وہ ناقابل برداشت ریاست ہے، تو ان کو بھی یہی رکھنا چاہیے اگر وہ دین اور دھرم کو اپنا معیار بناتے ہیں. اسی طرح باقی، یعنی پاکستان ایک ریاست ہے، آپ اس میں رہتے ہیں، اس کے شہری ہے، لیکن جہاں پر آپ کو یہ لگے کہ یہاں پر اس ریاست نے غلط قدم اٹھایا ہے، غلط کا معیار آپ کا ہوگا جو آپ نے طے کیا ہوا، ٹھیک ہے، تو آپ کو بالکل اس سے بات کرنی چاہیے اور اس کے اندر کسی خوف اور کسی لے تو لال سے کام نہیں لینا چاہیے. ہاں اگر آپ ڈرتے ہیں، آپ کو اپنی جان مال کسی چیز کے نقصان کا اندیشہ ہے، تو پھر مکمل خاموشی اختیار کریں. آدھا سچ نہیں بولنا چاہیے انسان کو، یا تو پورا جھوٹ بولے یا پورا سچ بولے، کیونکہ آدھا سچ بولنے کا پھر نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو اس وقت جو کچھ ہوا، ایران نے جو کچھ حملہ کیا یا جو کچھ بھی کیا، تو اس کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں کے تبصرے اس پہ شائع ہوئے، کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت اس پہ اپنے آراء کا اظہار کیا. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں اور انہوں نے کس بنیاد پہ اس کی حمایت کی ہوئی ہے اور کس بنیاد پہ اس کے اوپر تنقید کی ہوئی. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک یعنی ایران سے متعلق تو ایک جو لوگوں کو مسئلہ ہے وہ مسلک کی بنیاد پہ، یعنی ہمارے ہاں کے اہل تشیع کے لوگ بھی یہ معیار رکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایک شیعہ اسٹیٹ ہے، ان کے مخالفین کے بقول ایک رافضی اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ ایران جو ہے وہ وہی ہے جو تشیع ہے، ایرانی ریاستی پالیسیز بھی وہ تشیع ہی کی پالیسیز ہے، اس طرح سے ان کو پیش کیا جاتا ہے، تو وہ پھر ہر معاملے میں ان کی حمایت کرتے ہیں. اب اس کے مقابلے پہ جو رد عمل میں کہیں یا اس کے رد عمل میں پہلے والے کو کہے، دوسرا یہ ہے کہ نہیں، ایران ایک رافضی ریاست ہے، لہٰذا ہم چونکہ رافضیت کے یا تشیع کے خلاف ہے، اس کو کفر سمجھتے ہیں، اسلام میں ایک یہودی پودا سمجھتے، جو آپ سمجھتے، تو آپ نے کہا کہ اب جو بھی وہاں سے فیصلہ ہوگا وہ تشیع کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، لہٰذا ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے. یہ دو انتہائیں ہیں.
تیسرا وہی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ایک معیار حق اور رکھتے ہوئے آپ بات کریں گے تو آپ کہیں پر حمایت کریں گے، کہیں پر تنقید کریں گے، سمجھے نا، یہ ہوگا۔ اچھا تیسرا جو ہے، ہمارے ہاں جو کچھ لوگ ہیں جو ایران کو بطور ریاست بھی وہ ایران کے خلاف نہیں ہے، نہ ہی وہ ایران کے اس لیے خلاف ہے کہ وہ کوئی شیعوں کا وہاں پر کوئی وہ ہے، شیعہ اسٹیٹ ہے یا شیعہ ملک ہے یا شیعہ ریاست ہے، ایسا ان کا نقطہ نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو تیسرا طبقہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کا صرف جو وہاں پر ولایت فقیہ کے تصور پر جو ایک ریاست قائم ہے، اس کے مطابق وہاں کے جو معاملات طے ہوتے، تو ان کو اس تصور ولایت فقیہ سے ایک اختلاف ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے اختلاف۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایک علمی موضوع کے طور پر آپ کو اس سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، ایک فقہی مسئلے کے طور پر آپ کو اختلاف ہے، ایک پولیٹیکل مسئلے کے طور پر آپ کو اختلاف ہے، یعنی خود شیعوں میں بڑے بڑے علماء ہیں جو ولایت فقیہ کے اس تصور کو بالکل نہیں مانتے، ٹھیک ہے، لیکن اس نہ ماننے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس ریاست سے دشمنی کریں گے، ایسا نہیں، یعنی وہی کہتا ہے یہ جو سیاسی نظریہ ہے ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، بالکل نہ صحیح کیا، کچھ تو بالکل ہی اس کو باطل اور تشیع سے بالکل انحراف بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ آپ کا اختلاف ہے، تو آپ اس نظریے سے اختلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس فہم دین سے اختلاف کر رہے ہیں جس فہم دین کو بنیاد بنا کر وہاں پر ریاستی معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ دو تین چیزیں میں نے کہا کہ ہمارے اگر یہ چیزیں ہماری ذہن میں رہیں تو پھر بہتر طور پر ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہمارے ہاں جب سے یہ موجودہ جو غزہ اور فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ ہوا پچھلے 6-7 مہینے سے، اور بہت بھیانک اور دل دہلانے دینے والے مناظر، اور ٹھیک ہے اس پہ آپ بحث کریں کہ پہلا حماس نے کیا یا اس نے کیا، جو بھی دونوں جو اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ حماس نے پنگا لے کے غلطی کی تو ان کے اپنے دلائل ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ حماس نے کر بھی لیا ہے تو جو اسرائیل کا رد عمل ہے وہ تو کسی لحاظ سے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، ان کے اپنے دلائل ہے، ان کا اپنا موقف ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک تاثر جو میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، وہ ہم نے یہی دیکھا کہ جیسے کہ انسانی تاریخ میں، یا جب سے فلسطین اسرائیلی ریاست وجود میں آئی ہے، تو پہلی بار ہوا ہے کہ ایران ہی وہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے اس مسئلے کو اٹھایا، اس کی ذمہ داری لی، یا اس کے لیے اس نے باقاعدہ تگ و دو کیا۔ تو میرے خیال سے یہ بھی یک طرفہ بات ہوگی، یعنی ہمیں اس میں دیکھنا ہوگا کہ بھئی اس سے پہلے عرب اسرائیل جو جنگیں ہوئی ہے، تقریباً 4 جنگیں، تو اس میں کیا ہوا تھا؟ تو اس میں ایران تو نہیں شامل تھا، ظاہر سی بات ہے، یعنی شاہ کا دور تھا تو شاہ کے دور میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی تھے، تو وہ عرب ممالک تھے، اردن ہے، اسرائیل، مصر ہے، یہ ممالک جو باقی بھی ہے، تو ان عراق بھی اس میں شامل تھا، تو ان لوگوں نے پورے ایک تحریک سمجھے چلائی، یا انہوں نے اس کو وہ کیا، جنگ باقاعدہ جنگیں کی، اور مزے کی بات یہ ہے یا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر جنگ میں اسرائیل کو فائدہ ہوا، فلسطین کو نقصان ہوا، ٹھیک ہے، اور اب بھی اب تو براہ راست کوئی ملک تو نہیں جنگ کر رہے، نہ اس جنگ کا حصہ دار ہے، نہ ایران کا اپنا یہ دعویٰ ہے، لیکن بہرحال ایران کی حمایت بالکل حاصل ہے، بھرپور حاصل ہے، اس لیے حماس کے رہنما ایران جاتے ہیں، ولی فقیہ سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہے، باقاعدہ تصویریں آتی ہے۔ اس وقت جتنے مسلمان ممالک ان کے سربراہوں میں سے واحد ایران ایک ریاست ہے جس کا سربراہ، یعنی ہم سربراہ سے مراد ولی فقیہ کو لے رہے ہیں، خامنئی صاحب کو لے رہے ہیں، وہ واحد شخص ہے جو ببانگ دہل علی اعلان حمایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور حماس کے لوگ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی ہم ایران کی ہمیں حمایت حاصل ہے، ٹھیک ہے، اخلاقی حمایت حاصل ہے، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں عسکری اور یہ، لیکن بہرحال یہ بات تو ماننی پڑے گی۔ لیکن اس بات کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تاریخ کے ان جنگوں کو نظر انداز کر دیں جن جنگوں نے عرب دنیا کو بہت نقصان پہنچایا، اور خود اسرائیل اور جو فلسطین کا اپنا جو اس کو جو رقبہ دیا گیا تھا 1948 میں، اس سے بہت کم رقبہ اس کے پاس رہ گیا، محض ہر جنگ میں اسرائیل نے مزید رقبے پہ قبضہ کیا۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس کو پرامن سیاسی جد و جہد سے حل کرنے کی بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ ایک کمزور اور نہتی قوم ہو کہ آپ اس قوم سے پنگا لیتے رہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے، تو یہ اپنے اپنے خیالات۔ اب ہم اس پہ چلتے ہیں، تھوڑے سے جو ہمارے ہاں کچھ دوستوں نے اس پہ تبصرہ ارقام کیا ہے، ان میں سے میں کچھ، یعنی بہت زیادہ ہے نا، یہ تو یعنی ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی آراء کا اظہار کیا، تو میں نے کچھ کا انتخاب کیا ہے